وہ امریکہ جو جس کو پورے دنیا کے امن کی فکر رہتی ہے، وہ امریکہ جو دنیا میں ایک پرامن نظام کی جمہوریت لانا چاہتی ہے، ایک 6 سالہ بچے نے اپنی ٹیچر کو گولی مار دی۔ امریکہ وہ دوست ہے جس نے ہمیشہ پشت میں چھرا گھونپا ہے۔ دوسری طرف ان کے اپنے ہاں عدم رواداری کا، عدم برداشت کا یہ عالم ہے۔ 6 سال کا بچہ ذرا سی تلخ کلامی پہ، ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ کے اوپر آٹومیٹک گن نکالتا ہے، فائرنگ کرتا ہے اور ٹیچر کو گولی مار دیتا ہے۔ پاک افغان تعلقات آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سنگینی کا عالم یہ ہے کہ اب تو بات دھمکیوں تک باقاعدہ طور پر اتر آئی۔ کہ مثالی تعلقات ملا عمر کا 5 سالہ دور تھا، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں رہے۔ اس وقت دونوں ممالک میں بد اعتمادی اور کشیدگی بہت عروج کے اوپر ہے، شاید گزشتہ کئی ڈیکیڈز میں اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کریں گے دنیا بھر میں ہونے والے اہم معاملات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ مخدوم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ کے فیوریٹ، آپ کے دوست ملک میں گزشتہ ہفتے ایک لڑائی ہوئی اسکول کے اندر۔ لڑائی نہیں، خیر ظاہر سی بات ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کی کیا لڑائی ہوگی، لیکن ایک 6 سالہ بچے نے اپنی ٹیچر کو گولی مار دی اور اس کی حالت اس ٹائم تشویشناک ہے۔ تو وہ امریکہ جس کو پورے دنیا کے امن کی فکر رہتی ہے، وہ امریکہ جو دنیا میں ایک پرامن نظام، میرا مطلب کہ جمہوریت لانا چاہتی ہے، اس کے لیے دن رات فکر مند ہے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر کیوں اتنی لاپرواہ ہو گئی ہے کہ ان کے کنٹری کے اندر گن کلچر اتنا عام ہو گیا؟ ایکچولی میں امریکہ کا دوست نہیں، امریکہ میرا دوست ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ وہ دوست ہے جس نے ہمیشہ پشت میں چھرا گھونپا ہے۔ تو وہ دوست جس کے بارے میں معروف محاورے بھی ہیں، بروٹس یو ٹو، یہ وہ والا دوست ہے جو ہمیشہ اپنے دوست کی پشت میں چھرا گھونپتا ہے۔ یہ ہے ایک بات۔ اور اگر میرے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ دوست مرضی سے بنائے جاتے ہیں، وہ تو زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں اور آپ مجبوراً مانتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے دوست ہو۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہو گیا۔ آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ ایک طرف پاکستان میں، پوری دنیا میں اسکولوں میں جنسی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے، جمہوریت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے بذام خود جمہوری روایات کو، آزادی کو، انسانی حقوق کو پروموٹ کرنے کے لیے یو ایس ایڈ کے نام سے ملینز آف ڈالرز کی امداد مختلف اسکولوں کو دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ان کے اپنے ہاں عدم رواداری کا، عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ 6 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ تو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ 6 سال کا بچہ ذرا سی تلخ کلامی پہ، ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ کے اوپر آٹومیٹک گن نکالتا ہے، فائرنگ کرتا ہے اور ٹیچر کو گولی مار دیتا ہے۔ سر ویسے حیرت کی بات ہے، 6 سال کا بچہ اور آٹومیٹک گن۔ جی، آپ اندازہ کریں اس کے۔ اچھا، امریکہ میں 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس ایک یا ایک سے زائد گنز موجود ہے۔ ایک سروے یہ بھی بتاتا ہے امریکہ کی گن لابی اتنی زیادہ مضبوط ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں گنز کی فیکٹریاں 24 گھنٹے چلتی رہیں، اوور ٹائم ہو، شفٹیں لگیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں جنگیں بھی شروع کروائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے ملک میں بھی انہوں نے اسلحے رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اور امریکہ میں جو دوسری آئینی ترمیم تھی 1791 میں، اس کے تحت گن کلچر کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا، گن رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چلیں، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے، ہمارے پٹھانوں کے ہاں بھی اس طریقے سے ہی ہوتا ہے، مگر ان کے ہاں رواداری، برداشت اور کنٹرول کتنا ہے؟ ذرا سی بات کے اوپر گولیاں چلا دینا وہاں پہ کتنا کام ہے؟ کتنے بچوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے جاتے گاتے بچوں کو گولیاں مار دی، اسکول میں گولیاں چلا دی؟ کبھی ایسا سنا نہیں۔ بالکل بالکل، امریکہ کے اوپر تو ہم اس کے اوپر 20 پروگرام کرتے ہیں۔ امریکہ میں تو ہو چکے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ خطوں میں بچے کے پاس گن ہوتی ہے، یہاں پر ایسے واقعات تو آپ کے سامنے دیکھنے میں نہیں آتے۔ اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا اسی طرح امریکہ میں ایک اسکول میں غالباً 19 بچے فائرنگ میں مارے گئے تھے۔ اب یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے، اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے، امریکی معاشرے کی عدم رواداری، عدم برداشت دیکھتے ہوئے، میں امریکہ کے جوہری اثاثوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوں کہ وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ اور دیگر تمام بین الاقوامی ادارے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں، میں ان کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا اور یہ مطالبہ رکھنا چاہوں گا کہ امریکہ کے جوہری اثاثوں کو ایک مشترکہ تحویل میں لیا جائے، کیونکہ وہاں کا تو 6 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بڈھے تک کا خود پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے۔ تو آئی تھنک کہ وہاں پر پیس فورس بھیجی جائے، امریکہ کے جوہری اثاثوں کی کڑی نگرانی کی جائے، تاکہ دنیا کے امن کو خطرہ لاحق نہ ہو۔
عدیل صاحب ویسے آپ کا کیا خیال ہے یہاں پیس فورس بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی اور ایک دوست ہونے کا حق ادا کیا کہ امریکہ آپ کا دوست ہے, امریکہ آپ کو دوست میں نہیں سوچوں گا تو کون سوچوں گا؟ جی بالکل, تو دوست ہی دوست کے کام نہیں آئے گا اور دوست ہی دوست کو صحیح مشورہ نہیں دے گا تو کون دے گا. میں اس میں مزید ایڈ کر دوں کہ 1968 سے لے کر 2017 تک یعنی کہ غالباً یہ 50 سالوں کے درمیان 15 لاکھ امریکی آپسی لڑائیوں میں مارے گئے ہیں, گن شوٹنگ باعث مارے گئے ہیں. اور یہ تعداد ڈاکٹر صاحب جو امریکن وار آف انڈیپینڈنس یعنی کہ جو امریکی جنگ آزادی سے لے کر اب تک یعنی کہ پچھلے 300 سال میں امریکی جنگوں میں اتنے فوجی نہیں مرے جتنے آپسی لڑائیوں میں گن کلچر کے باعث مر گئے ہیں. گھر کو گھر کے چراغ سے جی بالکل. اور 40 کروڑ سے زائد گنیں اس وقت امریکی شہریوں کے پاس موجود ہیں, 40 کروڑ سے زائد گنیں. بالکل, جو آج جو سپر پاور کہلاتے ہیں خود کو مجیب, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو اسلامک پرنسپل تھا بیسک جو سنت نبوی تھی ہتھیار رکھنے کی, اس پر عمل پیرا ہے کہ اگر کل کو کوئی ان پہ حملہ ہو بھی جائے تو بچہ امریکی سرزمین کے 1-1 انچ کا دفاع کر سکتا ہے. 390 ملین گنز, اور یہ میں بی بی سی کی رپورٹ مینشن کر رہا ہوں. اس کے ساتھ 2020 میں 45,000 سے زائد امریکی گن شوٹنگ باعث صرف 1 سال مارے گئے. تو یہ امریکہ جو پاکستان میں یو ایس ایڈ کے تحت رورل ایریاز میں اسکولوں کے ٹوائلٹ بنواتا ہے, امداد دیتا ہے, اچھی بات ہے, دینی چاہیے, علم کی شمع روشن کرنی چاہیے, مگر اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے اسکولوں میں جو معصوم بچے, تو کیا ٹیچرز بھی محفوظ نہیں ہیں, 6-6 سال کے بچے ہمارے یہاں ٹھیک سے روٹی کو چوچی بھی نہیں کہہ پاتے, پانی کو مم کہتے ہیں وہ, اور وہاں پہ گن لے کے پھر رہے ہیں. تو ان کی گرومنگ اور ان کی اپبرنگنگ کیسی ہو رہی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر امریکن امبیسی کو بھی ہم نومنیٹ کر دیتے ہیں کہ عمل کرے. جی بالکل, انہیں کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو پیس فورس بھیجی جائے وہ طالبان کی قیادت میں بھیجی جائے. میں ساتھ یہ بھی چاہوں گا تاکہ مکمل طور پہ اس کی ویجیلنس کی جا سکے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جی, تو طالبان کی ویجیلنس تو بہت مشہور ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب رومانٹیسائز نہیں کر رہے چیزوں کو. افغان گن کلچر پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں بالکل, صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے. بالکل, لیکن 96 سے لے کر 2001 تک طالبان کا باقاعدہ حکم نامہ تھا ملا عمر کا کہ جتنی بھی گنز ہیں شہریوں کے پاس وہ ساری جمع کروا دی جائیں, اور جمع کروا دی گئی. اس سوشل نام کو توڑا گیا. تو اگر طالبانی قیادت میں واشنگٹن ڈی سی میں پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں, جس طرح یمن میں ہیں, جس طرح بحرین میں, جس طرح قطر میں امریکن فوجی ہیں, ساؤتھ کوریا میں, اس طرح طالبان فوجیں چلے جائیں تو امید کامل ہے, یقین واثق ہے کہ اگلے 2-3 سال میں اور دنیا بھی پھر بڑی پرامن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب اور مخدوم صاحب, آپ طالبان حکومت کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. پاک افغان تعلقات آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. سنگینی کا عالم یہ ہے کہ اب تو بات دھمکیوں تک باقاعدہ طور پر اتر آئی ہے. تو یہ مثالی جو دوستی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پاکستان نے جو ہے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس کے افغانستان کی فتح میں, تو اس مثالی دوستی کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ امارت اسلامیہ کے تعلقات جو ہے پاکستان کے ساتھ اس قدر خراب ہو گئے ہیں, اور یہ دوبارہ بحال کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں ممالک میں بد اعتمادی اور کشیدگی بہت عروج کے اوپر ہے. شاید گزشتہ کئی ڈیکڈز میں اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ نے کہا کہ ان کے مثالی تعلقات تھے, وہ جو ملا عمر کا 5 سالہ دور تھا اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں رہے. افغانی قیام پاکستان سے لے کر طالبان حکومت تک پاکستان کے خلاف ہی رہے. انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر مخالفت بھی کی. ہم انہیں پشتون بھائی کہتے رہے, ان کے ساتھ چلتے رہے. پھر طالبان کی حکومت آئی. طالبان کی حکومت جب آئی, انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ روس کے خلاف اگر پاکستان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید نتیجہ یہ نہ نکلتا, یا اگر یہ ہوتا بھی تو اسے بہت زیادہ ٹائم مزید لگ جاتا. اس دور میں وہ 5 سالہ ٹائم جو تھا اس میں تاریخ کے سب سے بہترین تعلقات ان دونوں ممالک میں ہوئے. حتیٰ کہ بارڈر لائن کے اوپر جو ان کی ہمیشہ کشیدگی رہتی ہے وہاں پر سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں. اتنا زبردست نظام تھا. یہ نظام, یہ آپس کا اعتماد, یہ آپس کی دوستی طاغوت کا نہیں بھائی. اس کے بعد دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہونے کے بعد انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. پھر اس کے بعد داعش کی انویسٹمنٹ ہوئی. اس کے بعد ٹی ٹی پی کے پیچھے رہا کے پیسے لگے. پھر امریکہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی, امریکہ 20 سال کے بعد اپنے زخم چاٹتا ہوا جب نکلا, مگر وہ شکست کی ذلت کیسے بھول سکتا تھا. افغانستان میں انڈیا نے جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تھی وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا. انہوں نے لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے کام کرنا شروع کیا. ایک کام طے ان کی طرف سے ہوا, دوسرا ہماری طرف سے ہوا. ہم نے بھی تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم آج تک جو کریڈٹ لیتے ہیں وہ روس کے خلاف جہاد کا لیتے ہیں. ابھی جب صلیبی افواج نے, مشترکہ افواج نے, صلیب نے مل کر جب حملہ کیا تھا تو اس وقت معذرت کے ساتھ آفیشیلی, مجھے نہیں پتا اندر کیا تھا, مگر آفیشیلی ہم صلیب کے ساتھ کھڑے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, پھر تو کریڈٹ پاکستان کا نہیں امریکہ کو ہونا چاہیے تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ غالباً مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد, غالباً حکمت یار کو انہوں نے بلوایا
امریکہ میں, تو اس کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو کسی صحافی نے پوچھا کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ پیسہ امریکہ کا لڑ رہا ہے, آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہو جیسا کبھی آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بڑی اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کافر کا پیسہ, کافر کا اسلحہ کافر کے خلاف استعمال کروایا, خون اللہ کو پاک پسند تھا, وہ اس نے ہمارا لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس وقت جنگی حکمت عملی کے تحت اگر انہوں نے, اچھا امریکہ کون سا پہلے دن سے ساتھ تھا؟ امریکہ نے تو سال 1.5 سال پہلے دیکھا, پھر اس نے وہ جنرل ضیاء الحق کی زبان میں مونگ پھلی کا دانہ پیش کیا. وہ جو کریڈٹ پاکستان کا وہ امریکہ کو نہیں, امریکہ کیوں, جنگ تو افغانیوں نے شروع کی تھی, اس کے بعد پاکستانیوں نے سپورٹ کی. امریکہ کو تو بعد میں اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے انوالو ہونا پڑا, اور امریکہ آج بھی کہتا ہے کہ ڈبل گیم ہوگی میرے ساتھ, وہ تو آج بھی یہ کہتا ہے. خیر, ہم واپس اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے. تو وہ طالبان کا جب 5 سالہ دور گزرتا ہے تو اس کے بعد جن کے اوپر فنڈنگ ہوئی تھی وہ لوگ بھی سامنے آنے لگے, نوجوان نسل کو بدلا گیا, وہ نسل بھی سامنے آنے لگی, ہماری طرف سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ بھی سامنے آنے لگ گئیں. خیر, اب جب سارا کچھ ہو گیا تو چاہیے یہ تھا کہ سینے سے لگ جاتے, شیک ہینڈ شیک کرتے اور پرانی قدورتوں کو نکال دیتے. مگر ہم نے یہاں پہ OIC کانفرنسیں بلائیں اور انہیں کہا کہ جو امریکہ کہہ رہا وہ مان لو اس کی بات. ہم نے ونس اگین ان کے اوپر دباؤ ڈالا. غلطیاں ہماری طرف سے بھی ہوئیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہاں سے بدتمیزی ہے تو ہماری طرف سے بھی ہے. پھر کیا ہوا, اب جب یہ کشیدگی بڑھتی گئی پھر TTP نے وہاں پہ پناہ لے لی. اب پاکستان کا بالکل جائز مطالبہ تھا کہ TTP تو طالبان, تحریک طالبان نہیں ہے, وہ تو ایک دہشت گرد گروہ ہے, وہ چیز کلیئر ہے, پتہ بھی لگ چکا ہے کہ وہ کس کی فنڈڈ ہے. مگر TTP میں ایسے لوگ بھی تھے جو معصومیت میں ساتھ مل چکے تھے. اب جب پاکستان نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بندے دو, ان کے غالباً ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دینے سے ان کے ہاں جو ان کا قبائلی سسٹم ہے وہ متاثر ہوگا. انہوں نے انہیں کہا کہ الگ تھلگ رکھیں گے. مگر جب ان کی کاروائیاں جاری رہیں تو پھر پاکستانی گورنمنٹ کو سخت بیانات دینے پڑے. اب جو سخت بیانات دیے وہ بیانات کس جگہ پر دیے گئے, کس پلیٹ فارم پر دیے گئے, کن الفاظ میں دیے گئے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو وہ اور طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. جب دو غنڈے آپس میں لڑتے ہیں تو اور طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. ایک بدماش ایک شریف سے بات کرے تو اور طرح کی بات کرتا ہے, دو بدماش لڑیں تو اور طرح کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دونوں جانب سے غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی, جس کے نتیجے میں جب پاکستان نے کہا کہ گھس کے ماریں گے, پتہ نہیں وہ انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا شاید, یہ کچھ اس طرح کے کہا. اچھا, اگر TTP کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اپنی سالمیت کے لیے انہیں مانگ سکتا ہے, بین الاقوامی فورم پر جا سکتا ہے, طالبان ہمارے بھائی ہیں, ان سے بیٹھ کے دو بدو گفتگو بھی کی جا سکتی ہے, یہ سارا کچھ ممکن تھا. اس طرح کا بیان پبلکلی دینا شاید مناسب نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ادھر سے جو ری ایکشن آیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا. ان کا ایک جنرل, اس نے تو باقاعدہ تضحیک آمیز انداز میں بیانات دیے, پاکستان کی ویڈیوز شیئر کی جب ہتھیار ڈالے گئے اور بہت ہی طنزیہ فکرے کہے گئے. جنرل مبین غالباً اس کا نام ہے, اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ اسے گرفتار بھی کر لیا گیا. اچھا, اسے گرفتار کر بھی لیا گیا. اس سے پہلے بارڈر پہ پاکستانی ٹرکوں سے جھنڈے اتارے گئے تھے, گولیاں چیک پوسٹوں پہ چلائی گئی تھی. یہ معاملات مسلسل ہو رہے ہیں. تو دونوں ملک کے اکابرین کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم ایک جسد واحد ہیں, ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان چیزوں کو پراپرلی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اگر طالبان کی طرف سے TTP والوں کو سپورٹ کی جا رہی تھی فار ایگزامپل فار دا سیک آف ڈسکشن, یا انہیں پاکستانی گورنمنٹ کے کہنے پر حوالے نہیں کیا جا رہا تھا اور پاکستان نے اتنا تلخ بیان دیا, سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسے بیان امریکہ میں کیوں نہیں دیے, پاکستان نے ایسے بیان برطانیہ کے خلاف کیوں نہیں دیے, پاکستان نے ایسے بیان کسی ایسے ملک کے خلاف کیوں نہیں دیے جن کے کھلا ایجنٹ یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں. کلبھوشن جادیو جس ملک سے آیا تھا وہاں پہ ایسا آپ نے بیان کیوں نہیں دیا, جس ملک کی شہریت تھی وہاں ایسا بیان کیوں نہیں دیا, ابھی نندن کو کیوں چھوڑ دیا. یہ سارے معاملات تھے. اگر کفار کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ اور ہے تو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ اور نہ صحیح کفار جیسا تو رکھ لو. ہو سکتا ہے بھائیوں پہ زیادہ بس چلتا ہوں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بس چلتا ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہی زیادہ گرمی سردی ہو گئی ہے. ابھی بھی پانی پلوں کے نیچے سے اتنا نہیں گزرا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے سے نہ لگا سکے. پوری امت مسلمہ کو پاکستان افغانستان کے الائنس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں. ہماری ان دونوں ملکوں کے اکابرین سے درخواست ہے کہ بیٹھیں, ان مسائل کو حل کریں. امت مسلمہ آپ کی جانب دیکھ رہی ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, افغانستان پاکستان کے معاملات ہو یا افغانستان کے اندر جنگیں ہو, پہلی جنگ ہو دوسری جنگ ہو, آپ نے ان تمام کے بارے میں بڑی گہرائی سے آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے اس معاملے پر کہ ابھی کشیدگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں مجیب, یہ جو اب طالبان کا ظہور ہوا ہے 2021 میں, یہ وہ طالبان نہیں ہے جو 96 میں تھے.
ان کی سوچ بھی تبدیل ہوئی ہے, ان کے افکار بھی تبدیل ہوئے ہیں, ان کی فہم و فراست بھی تبدیل ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو ذہنیت تھی اور جو ان کی محبت تھی پاکستان کے لیے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ یہ نسل تو وہی ہے جو حامد کرزئی کے ہوتے ہوئے جوان ہوئی ہے, تو کہیں نہ کہیں انسان میں عصبیت آ جاتی ہے. پھر پاکستان نے جس طرح کھلم کھلا سرکاری سطح پر گورنمنٹ آف پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, ساری نیٹو کی شپمنٹ, نیٹو کے کنٹینرز یہیں سے گزرتے تھے, تو پاکستان اس مسلح جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھا, نیٹو کے ساتھ تھا, اور کاروائیاں ساری پاکستان سے ہوتی تھیں. تو اگر ان میں نفرت ہے بھی تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بھائیوں کو نکال بھی دیں, امت مسلمہ کو نکال ہی دیں, افغانستان اور پاکستان کا تقابل کر لیں ہم, تو پھر بھی ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں. جہاں پہ افغانوں میں نسلی تفاخر ہے اور وہ آئے دن ایسے واقعات ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ کبھی جھنڈا اتار رہے ہیں, کبھی ہماری سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں, کبھی عام شہریوں کو گولہ باری کا نشانہ بنا رہے ہیں, کبھی جیل توڑ کر TTP کے قیدی رہا کر دیتے ہیں, تو دوسری طرف پاکستان کا کیا طرز عمل ہے؟ پاکستان کو علم ہے کہ مشرقی بارڈر میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کو علم ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, تو پھر بلا وجہ مغربی سرحد کو گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بٹوین دی لائن پہ ایسی بات کر سکتے ہیں, آپ ڈپلومیٹک سطح پر بھی ایسی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈپلومیٹک سطح پہ بات کرتے ہیں تو آپ ہینا روبانی گھر کو بھیج دیتے ہیں. میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا یہاں پہ, مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ جو ہے, ان کا جو طالبان جو ہیں اس کی ملک وہ کمفرٹیبل بھی ہیں کہ نہیں, بالفرض وہ احترام کر بھی لیں, اور احترام انہیں فرض ہے اور واجب بھی ہے, تو کیا اس سطح پر جا کے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں خاتون سے جو ایک مرد کر سکتا تھا؟ تو یہ انہوں نے غلطی کی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کر یہاں پر دھمکی دے رہے ہوتے ہیں, گھر میں گھس کے ماریں گے, TTP کے ٹھکانوں پر حملہ کریں گے. تو بالکل ٹھیک ہے, جو پاکستان کی سالمیت اور حملہ ور ہوتا ہے, جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر معصوم انسانوں کا, ہماری سیکیورٹی فورس کے جوانوں کا خون بہاتا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مگر کارروائی کن شرائط پہ ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا مداخلت کر رہا ہے, ثبوت ہیں, تو کیا ہم دہلی اور بمبے میں جا کے کارروائیاں کرتے ہیں؟ کہ ہم دہلی اور بمبے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیتے ہیں؟ اگر ہم دہلی اور بمبے کو بم سے اڑانے کی دھمکی نہیں دیتے تو ہم کابل اور قندھار میں بمباری کی کیوں دھمکی دے رہے ہیں؟ اور پھر چلو یہاں سے غلطی ہوئی کہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے, یہ تو بیچارے ان طرح کیلیبر ہی نہیں ہے ان کا, نہ انہیں عبور حاصل ہے اس پہ. طالبان جو جنگ کی بھٹی میں جل کر کوندن بن گئے ہیں اور 20 سال تک انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کا جو مقابلہ کی ہے, ان کو بھی تھوڑا سا شرم آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کے خلاف ایسی زبان استعمال نہ کرتے. کم سے کم ان ہزاروں پاکستانی شہداء کا احساس کر لیتے جنہوں نے جہاد افغانستان میں اپنی جانیں دی ہیں, جن کی آج بھی گمنام قبریں پل خمری سے لے کر پل چرخی تک, دشت لیلہ سے لے کر قلعہ جنگی تک موجود ہیں. تو کم سے کم ان پاکستانی شہداء کا خیال انہیں کر لینا چاہیے تھا. مگر اب بھی پانی سر سے گزرا نہیں ہے, اب بھی معاملات بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پڑوس میں جو ہماری پھپھو بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کشیدگی کے معاملات سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائے گی؟ ریسنٹلی کچھ رپورٹیں ایسی بھی آ رہی ہے کہ وہ اپنی جو لابی ہے وہ پاکستان کے خلاف بھرپور طریقے سے متحرک کر چکی ہے, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مودی اور امارت اسلامیہ کا کوئی اتحاد بن جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایڈیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فکرہ نہ کاٹے مجیب صاحب کا, اور میں جو ابھی اسے جواب دوں گا اسے بھی نہ کاٹے, کئی لوگوں کی اس سے اصلاح ہو سکتی ہے. رشتوں کی حرمت جو ہے الفاظوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے, الفاظوں کے ذریعے ختم کی جاتی ہے. ہم نے کہنا شروع کیا بدماش کو بھائی, یہ انڈین کلچر آیا, وہاں سے آیا نا بھائی. پھر ہم نے دادا کہنا شروع کیا اسے, کہ جو جگہ ہے نا وہ دادا ہے. اب دادا یا بھائی محبت کا, شفقت کا رشتہ تھا, ہم نے اسے دوسرے رشتے میں کنورٹ کر دیا. نتیجتاً وہ چیزیں ڈیفیم ہونے لگ گئی, آپس سے ٹریک سے اتر گئی. اسی طرح اب کچھ گھروں میں معاملات ہیں کہ پھپھو گھر میں مداخلت کرتی ہے, کچھ گھروں میں معاملات ہیں کہ ساس گھر میں مداخلت کرتی ہے, کچھ جگہوں میں خالہ بھی کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ. مگر جب ہم اسے اجتماعی طور پہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر لے لیں اور بیان کر دیں, پھر مسلم ورلڈ جیسے ایک موقر پلیٹ فارم سے یہ بات سمجھی جائے کہ پھپھو جو ہے وہ ہمیشہ فساد بپا کرتی ہے, تو پہلی بات تو یہ, اگر آپ کی پھپھو ہوگی تو آپ کے گھر میں داخلہ بند ہو جائے گا. نمبر ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بے شمار لسنرز جو ہیں وہ اس رشتے کو تھوڑا سا اور طرح سے لیں گے. تو آئی تھنک کہ مجیب کے منہ سے جو نادانستگی میں نکلا, کئی لوگوں کو اس سے ایک میسج مل گیا ہوگا. ہاں, اس کا میسج آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو گیا ہوگا نا. ساتھ آپ نے تنزیہ انداز میں کہا تھا مگر کئیوں کا فائدہ ہو گیا. اب جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب فتح کابل ہوئی ہے, جسے ہمارے سیکولرز پیس پیکٹ کہتے ہیں یا سکوت کابل کہتے ہیں, ہم اسے فتح کابل کہتے ہیں. جب فتح کابل ہوئی تو پاکستان کے اس وقت کے ISI چیف وہاں پر گئے اور انہوں نے جو چائے کی پیالی تھام کے ایک تصویر بنوائی. آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا میں اس تصویر نے تہلکہ مچا دیا, اور اس تصویر نے انڈیا کے ہر خاص و عام کی نیندیں حرام کر دی. انڈین میڈیا کس طرح سیخ پا ہو رہا تھا اس وقت, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وجہ یہ تھی کہ طالبان کی فتح
امارت اسلامیہ کی فتح پاکستانیوں نے اپنی فتح سمجھی اور اسے انڈیا کی شکست گردانا گیا، اور انڈیا کے ساتھ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب یہ مثالی تعلقات، یہ آئیڈیل ریلیشن شپ کسی بھی صورت میں انڈیا کو قبول نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نئے طریقے سے اپنی پلاننگ کی، نئے طریقے سے ٹی ٹی پی کو منظم کیا، نئے طریقے سے را کے جو پرانے ٹھکانے تھے انہیں نئے نام دے کر ایکٹیو کیا گیا، داعش کے لوگوں کو ڈھونڈ کے دوبارہ ایکٹیو کیا گیا۔ امریکہ کی سپورٹ آلریڈی ساتھ ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں دنگا و فساد کروانا ہو، کوئی بھی کروانا چاہے، امریکہ ہمیشہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا سارا کچھ۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی۔ پھر ہماری کوتاہیاں، بارڈر پہ موجود افغانوں کی کوتاہیاں، آپس میں تجارت کرنے والے جو تاجر تھے ان کی کوتاہیاں، ان سب کو بھارت نے بڑھاوا دیا۔ جان بوجھ کے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو اس طریقے سے اچھالا گیا کہ دونوں ممالک میں کدورتیں بڑھتی چلی گئیں۔ لیکن میں پھر بھی ان تمام تر واقعات کے باوجود میں پر امید ہوں، کیونکہ امارت اسلامیہ افغانستان نے لگ بھگ 2 دہائیاں خرچ کر کے ایک طاغوت کی گڑھ کو، طاغوت کے مجموعے کو شکست دی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک طاغوت کو شکست دے کر دوسرے طاغوت کی گود میں بیٹھ جائیں؟ یہ ضرور ہے کہ وہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ اس کی گود میں بیٹھے اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں۔ یہاں پر میرا، آپ کا، تمام سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا، میڈیا پرسنز کا فرض بنتا ہے کہ وہ غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور بھائیوں کو بھائیوں کی طرح رہنے پر آمادہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، کیا آپ امارت اسلامیہ اور بھارت کی قربتیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ وہ آپ نے سوال میں لفظ استعمال کیا تھا نا مجیب، امارات اسلامیہ اور مودی کا اتحاد بننے جا رہا ہے، تو یہ ورڈ آپ نے بڑا ہی مضحکہ خیز استعمال کیا تھا۔ گو کہ میں حیران رہ گیا، یہ پہلی بار آپ ہی کے منہ سے سن رہا ہوں۔ گو کیسی رپورٹس آ رہی ہیں، مگر میں ذہن میں تصور لا رہا تھا کہ اگر ایسا اتحاد بن جائے، بالفرض بن جائے، تو وہ عجیب و غریب سا اتحاد ہوگا، بی جے پی اور امارات اسلامیہ کا اتحاد۔ اب سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ دیکھو مجیب، ہم جو طالبان کو رومانٹیسائز کرتے ہیں نا، اسے کرنا چھوڑ دو۔ طالبان نے ایک حکومت چلانی ہے، 3.25 کروڑ لوگوں کے وہ حاکم ہیں۔ وہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہماری روٹی کہاں ہے، ہماری تعلیم کہاں ہے، ہماری ایجوکیشن کہاں ہے، ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کہاں ہیں؟ اگر ہمیں اشرف غنی کے دور میں یہ پرووائڈ سہولیت مل رہی تھیں تو اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ جواب دہ بھی ہیں۔ تو یہ ملک ٹو ملک ڈیل کریں گے، حکومت ٹو حکومت ڈیل ہوگی۔ اگر نواز شریف مودی کے جو حلف اٹھانے کی تقریب میں جا سکتا ہے، اگر مودی شادی پہ آ سکتا ہے جندال کے ساتھ اور وہ رائیونڈ قیام کر سکتا ہے، اگر 2019 میں بالکل بغیر ویزے کے، اگر 2019 میں عمران خان واضح الفاظ میں کہہ سکتا ہے کہ اگر مودی دوبارہ کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں تاکہ امن کی آشا دوبارہ سے جنریٹ ہوگا، یعنی کہ عمران خان اگر مودی کے جیتنے کی دعا کر سکتا ہے، تو بھائی اگر طالبان بالفرض تسلیم کر بھی لیں انڈیا کو اور انڈیا طالبان کو تسلیم کر لے، ان میں آپس میں اتحاد ہو بھی جائے، تو یہ کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو شمیون پیرز کے مشرف کے لیے دعا مانگنے پر اعتراض کیوں ہے؟ مجھے اعتراض کیوں ہے؟ مجھے ہم لوگوں کو اصل مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اگر پاکستان نے بھارت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں طالبان تسلیم نہ کریں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ایگریڈ۔ پاکستان اور بھارت کی تجارت ہوتی ہے، ریاستی مفادات کچھ اور ہیں، امت کے مفادات کچھ اور ہیں، امت کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ریاستی مفادات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی جو سیاستدان یا مطالعہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسے تصور کرتی ہے؟ بھارت کو۔ ہماری غزنوی، بابر، عبدالی میزائل کس کے لیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پھر تو ہمیں عرب ممالک کے اسرائیل کے تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں نے پہلے کہا کہ امت مسلمہ کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ریاستی مفادات طے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسرائیل کو تو خود فلسطینی اتھارٹی نے تسلیم کیا ہوا ہے، جو جس معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں اوسلو ایکٹس کا 93 میں جو ہوا تھا، یاسر عرفات نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا تھا نا، اسے جو 2 ریاستی حل کہا جاتا ہے اسے، تو اس میں تسلیم کر چکے ہیں خود یاسر عرفات، پی ایل او والے تسلیم کر چکے ہیں اسے۔ تو اگر بالفرض امارات اسلامیہ اور بھارت کے مودی کے درمیان کوئی تعلقات قائم ہوتے ہیں، جو کہ جس کی امید بہت کم ہے، پاکستان کی قیمت پر نہ ہو، جی بالکل پاکستانی قیمت پر نہ ہو، اس بنیاد پر طالبان کا جھکاؤ اس طرف نہ ہو کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان پر حملے کی بات کر رہا ہے، ادھر سے مودی ہمیں امداد دے سکتا ہے، مودی ہمارے اسکولوں میں نظام صحت کو بہتر کر سکتا ہے، ادھر ہمیں اسلحہ و بارود فراہم کر سکتا ہے، تو اس قیمت پہ نہ ہو۔ باقی وہ ایک آزاد مملکت کے حکمران ہیں، وہ جس کے ساتھ بہتر سمجھتے ہیں، اور طالبان خود کہہ بھی چکے ہیں کہ دنیا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ طالبان جب زیر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا ہم کسی کو بھی دنیا میں دشمن نہیں سمجھتے۔ تو چیزوں کو نا آپ کے اندر جو ایک مطلب جو خلافتی اندر ہے نا، تھوڑا سا چیزوں کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا سیکھو کہ پاکستان انڈیا کو تسلیم کر لے مگر طالبان تسلیم نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، 2023 کا آغاز ہو چکا ہے
معاہدہ لوزین جو ہے 100 سال بیت چکے ہیں اس کو، لیکن وہ خلافت کہیں کوئی خلافت بننی تھی، کوئی آوازیں آ رہی تھی کہ خلافت قائم ہو جائے گی، مکہ مکرمہ کا کنٹرول لیا جائے گا، پوری امت مسلمہ ایک چھتری کے نیچے ہو جائیں گی. وہ کوئی بعض اب سنائی نہیں دے رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا معاملہ ہے اور خلافت کب قائم ہونی ہے، کہاں پہ قائم ہونی ہے. اور اس کے اوپر آپ کے بھی بڑے پروگرامز ہیں. جی اس پہ بلکہ سب سے پہلا پروگرام جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو سب سے پہلا پروگرام ٹریٹی آف لوزین کے اوپر میرا ہی تھا. اس کے بعد علماء، خطبہ، یوٹیوبرز، انفلوئنسر میدان میں ہے، کیونکہ یہ ہاٹ کیک تھا، یہ بکتا تھا، تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی. خلافت تو چھوڑے، وہ ہلکی سی بھی بھنک بھی نہیں آ رہی. ہاں اچھا، اس میں جو میں نے جو پہلے دن سے جو ہم نے سٹانس لیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹریٹی آف لوزین کے بعد ترکی بے شمار پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہ عالمی سطح پر بہتر کردار ادا کر سکے گا. یہ تھا مین اس کا کنسیپٹ. دیکھیں اس کے اوپر پابندیاں بے شمار، مثال کے طور پہ وہ اپنی ڈرلنگ نہیں کر سکتا. باسفورس میں سے جہاز گزرتے ہیں انہیں بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا ہے، وہاں سے وہ ٹیکس نہیں لے سکتا. اور باسفورس کا جو دریا ہے اس کی اہمیت نہر سویز سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اس کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی. اکانومی بہتر ہو جائے گی تو پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ پھر معاشی طاقت کے طور پر بھی مدد کر سکے گا. زبانی تو پہلے ہی کر رہا ہے. یہ ہمارا شروع دن سے سٹانس تھا. دوسری طرف اس بارے میں مجھے اور بھی کچھ لوگوں نے مختلف پروگرامز میں بلوایا، زمانہ گواہ پروگرام میں بھی اور جگہ پر میں گیا، مجھ سے انہوں نے پوچھا یہی والی بات جو آپ نے پوچھی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صرف ایک بات بتائیں، اگر کوئی آدمی آپ کے 10 مرلے کے مکان پر قبضہ کر لے اور وہ 10 سال تک قبضہ برقرار رہے تو کیا اصل مالک اس کا قبضہ واپس لے سکتا ہے؟ آنسر از نو. تو یہ تو پھر جو معاہدہ ہوا ہے یہ دو شرفاء کے درمیان نہیں ہوا، یہ ایک عالمی غنڈے اور ایک اس وقت کے مجبور اور پھنسے ہوئے بے بس ملک کے درمیان معاہدہ تھا. تو غنڈے جو ہیں وہ اپنے معاہدوں کو کبھی بھی پورا نہیں کرتے. اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ اب چونکہ انہوں نے جغرافیائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے تو 40 سے زائد ممالک وجود میں آتے ہیں. ہر ملک میں اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ انہوں نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں. عام زبان میں 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اس کے ساتھ چلے جائیں؟ ہوگا یہ کہ جب اس کی اکانومی بہتر ہوگی، یہ مختلف ممالک کو سپورٹ کرنے لگے گا، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کی آپس میں باہمی ہم آہنگی پیدا ہوگی. جب ہم آہنگی پیدا ہوگی تو مسلمان ایک طاقتور بلاک کے طور پر ادھر کے سامنے آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم ممالک کی 1 کرنسی کی بات ہوئی، مسلم ممالک کے 1 ٹی وی چینل کی بات ہوئی، مسلم ممالک کے درمیان 1 ویزے کی بات ہوئی. یہ سب اسی طرف لے کے جا رہے تھے کہ ایک اچھا مسلم بلاک بن جائے. تو ٹریٹی آف لوزین ختم ہو جائے گی، نیکسٹ الیکشن ہوں گے. اس کے بعد اگر طیب اردگان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ ترکی عالمی اسلام کو لیڈ کیسے کر سکتا ہے. جہاں تک بات خلافت کی ہے، خلافت کبھی بھی جمہوریت کے ذریعے نہیں آ سکتی. کیا یہ ترقی مسلمانوں کی بلائی طیب اردگان کے ساتھ ہی مشروط ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے پوچھی. اور میں ایک دفعہ ترکی گیا تو میں نے وہاں کے کچھ اہم صاحب بصیرت لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اگر طیب اردگان ایک فیس ہے، اگر یہ ہٹ جاتا ہے سامنے سے تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ اس کا شخصی ویژن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت اچھے لوگ، ان سے بھی اچھے لوگ موجود ہیں، مگر ان کی پرسنالٹی شاید ایسی نہیں ہے. پرسنالٹی بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے نا آپ کی. خان صاحب کی طرح ہینڈسم نہیں ہے. یس، انہوں نے کہا کہ ان کی مطلب ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہے. انہوں نے کہا کہ لیکن ہماری سیکنڈ لیڈرشپ تیار ہے، اگرچہ ان کی جو فیس ویلیو ہے وہ ایسی نہیں ہے، مگر ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ طیب اردگان کا جب لاسٹ الیکشن بھی تھا تو وہ ترکی میں کم لڑا گیا تھا، یورپ اور اسرائیل میں بہت لڑا گیا تھا. وہ عالم کفر پورے کا پورا اس جگہ پر اکٹھا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح سے انہیں نکالا جائے اور سیکولر طبقے کو، کمالسٹ کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے. بہرحال میں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ خلافت کبھی بھی جمہوریت کے ذریعے نہیں آ سکتی. اس کے ذریعے تلوار نیام سے نکالنی پڑے گی، اس کے ذریعے اس کے لیے خون دینا پڑے گا، اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. وہ وقت آئے گا تب خلافت قائم ہوگی، ورنہ نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مخدوم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں مستقبل ترکی کا؟ دیکھو مجید، پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 5 سال سے یوٹیوبر کروڑوں روپے کما چکے ہیں. ایسی دہاڑی باز قوم واقعہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تحقیق اپنی شیئر کر دی لوزین کے حوالے سے اور معاہدہ سورہ کے حوالے سے. اس کے بعد جس کا جو جہاں موقع ملا، جس طرح پہلے ہوتا تھا نا 30 روپے والا شاورما، اصل بڑا شاورما، یہ اسی طرح واقعی بڑا شاورما. اسی طرح یوٹیوبرز نے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے اس معاہدے کو اتنی ترویج کی کہ میں ایک بار جمعہ پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو باقاعدہ امام مسجد تھے، جمعے میں بیان دے رہے تھے، خطبے میں دعا کروا رہے تھے، خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2023 کا سال امنگوں کا سال ہو، خلافت ترکی بحال ہو جائے اور ہو جائے گی.
تو بیچارے سادہ لوگ عوام کو انہوں نے اس حد تک بیوقوف بنایا جس کی کوئی حد نہیں. وگرنہ یہ لوزان کا جو معاہدہ تھا اس سے خلافت کا خاتمہ ہوا تھا, خلافت کا ریوائول کبھی بھی ہونا تھا ہی نہیں, اس میں لکھا ہی نہیں ہے. مگر افسوس کا مقام ہے نا کہ گمراہ کرتے ہیں. تو آپ کے توسط سے اور ڈاکٹر صاحب کے توسط سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ترکی میں کوئی خلافت بحال نہیں ہونے جا رہی. رجب طیب اردگان مصطفیٰ کمال پاشا پہ فخر کرتا ہے, جب اس کے مزار پہ کھڑا ہوتا ہے فاتحہ کھوانے کے بعد فخر کرتا ہے اپنی اپروچ پر, جو کمالسٹ اپروچ تھی, جو کمالسٹ نارمز کسٹمز تھے, وہ اعلانیہ طور پہ خود کو سیکولر ڈکلیئر کرتا ہے ترکی. تو خلافت بھائی 2023 میں نہیں ہونے جا رہی. اس میں میمز مٹیریل تو بن سکتے ہیں مگر خلافت کا ریوائول ٹرکی میں جمہوریت کے طور پر یا لوزان کے طور پر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں بات کی, خاص طور پر ترکی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے, بہت سارے اشکالات تھے, ان کو دور کیا اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.